یہ تھے علامہ ذیشان ناصر صاحب ملتان۔ اب آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے شہید ملت جعفریہ جناب علامہ محسن نقوی صاحب، ان کے فرزند جناب سید عقیل محسن نقوی شاعر آل عمران۔ اب آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے، ان کے آنے سے پہلے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، جناب عقیل محسن نقوی صاحب۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، بلند تر صلوات، اللہم صل علی محمد۔ یہ آپ کی کیوں جگہ چھوڑی؟ تھوڑا آگے آ جائیں، تشریف لے آئے، محنت کر رہا ہوں، انتظار کر رہا ہوں۔ ماحول نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا۔ ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو مزر بنایا، بے دار کو دیکھا تو مقدار بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ اس کا رخ اس طرح کرے، تھوڑا سا تھوڑا سا بڑی بڑی بہت شکریہ، کروڑوں درود اور کروڑوں سلام ہستیوں پر، جن ہستیوں نے کنکر کو نوازا تو در بنایا، آسی کو نوازا تو حور بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا، اللہ بحق محمد اور اہل بیت محمد آپ تمام حضرات کو، مومنین کو، شرفاء کو، شیعہ سنی مسلمانوں کو فرش عذاب تشریف آوری کا بہترین آج عطا فرمائے۔ قبلہ و کعبہ واجب الاحترام جناب مختار گیلانی صاحب، ان کے فرزندان، ان کے بھائی، ان کے عزیز و اقارب جنہوں نے بھی اس مجلس اعزاز میں کسی طرح کا بھی حصہ لیا، خالق کونین، ان کا انتظام، انصراف، محنت، کوشش، کاوش، خرچ، اخراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ اور نیت اپنے دربار میں قبول و مقبول۔ جتنی جائز مرادیں نیک مقاصد آپ کے اذہان میں یا دلوں میں ہیں، آل محمد کا اللہ بحق محمد اور اہل بیت محمد آپ کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے درود پڑھیے۔ اجازت ہے میں قریباً مسلسل دوسرا وقت تو اجنبیت نہیں رہی آپ، بہت اعلیٰ آپ کی سماعت ہے، آپ کا عرفان، آپ کی پہنچ، آپ کے عقل کا جو نظام ہے، جو آپ کے اذہان ہے، مولا آپ کی مبدت کے اس نظام کو سلامت رکھے۔ بہت ہی مختصر وقت میں کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ خیرات جو باب علم سے ملی وہ تقسیم ہو جائے۔ مجھ سے پہلے میرا بیٹا بھی ہے، بھائی بھی ہے، چھوٹا بھائی ہے، اور علامہ ناصر صاحب کا ماشاءاللہ ان کی شاگردی میں بھی رہا اور قدر بھی ہے، علامہ ذیشان ناصر صاحب نے بڑی بصیرت افروز گفتگو کی، شاید میری وجہ سے انتظار سے کام لیا، مولا اسے زندگی دے اور اس کی زبان میں اور زیادہ تاثیر۔ پریشان لگ رہے ہیں آپ بہت زیادہ، ذکر سننے کے تھوڑا پڑھنا ہے، زیادہ نہیں، سما خراشی میرا مقصد ہی نہیں، دو چار فکرے فضائل آل محمد، ایک دو اشعار۔ یہی پریشانی سرکار تھوڑا پڑھنا، مسئلہ ہی حل کر دیا، میں نے بتا دیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ
मासूम फरमाते हैं मोमिन का जितना वक्त मजलिस हुसैन में गुजरे अल्लाह उसका वो वक्त उसकी जिंदगी में गिनता ही नहीं। आपने तारीफ फरमाइएगा, अगर आपने मासूम की हदीस सुनी हो तो मेरे हाथ दुआ कीजिएगा। मासूम फरमाते जितनी देर मोमिन अज़ादार फर्श हुसैन पे बैठे, जितनी वो सांसें लेता है उसकी वो सांसें उसकी जिंदगी में शुमार नहीं है। एक शायर ने पूछ लिया, मौला क्यों नहीं गिना जाता वो वक्त जिंदगी में जो फर्श अज़ाब पे गुजरे? मासूम फरमाते हैं जिंदगी में वो वक्त गिना जाता है जो दुनिया में गुजारा जाए। जहाँ आप बैठे हैं, जहाँ मलक आते हैं, जहाँ अंबिया आते हैं, जहाँ अरवाह आते हैं, बड़ा मुकद्दस एक सिलसिला है अज़ादारी का। और जो कदीमी अज़ादार बैठे होते हैं, आप तो जानते हैं कि अज़ादारी का सलूक, ज़वाबित और निज़ाम क्या है। लड़ झगड़ के ना कभी मजलिस पड़ी है, ना मेरा ईमान, ना जोर जबरदस्ती कभी दाद देने की कोशिश की। जो बैठा है वो इबादत है, जो मिंबर की तरफ देख रहा है वो इबादत है, जो ताईद में बोल रहा है वो भी इबादत है। देखिए ना बाबा, जो घर छोड़ के आया जिक्र शबीर में, वो कितनी बड़ी इबादत है। उसका आज ना मैं गिनवा सकता हूँ, ना मेरे पास लफ्ज़। 3 फिक्रे गलत हैं, उनकी इस्लाह होनी चाहिए। पहला फिक्रा जो बहुत ज्यादा बोला गया और बोला जाता है वो गलत है, उसे ठीक होना चाहिए। वो फिक्रा ये है कि इमाम हसन ने सुलह की। मैंने कहा दाद नहीं देनी, आपने सुनना तो है ना, मुझे आपके समाअत में बड़ा भरोसा। इमाम हसन ने सुलह की, गलत। सही फिक्रा मैं करता हूं। इमाम हसन ने सुलह नहीं की, इमाम हसन से सुलह की गई। मेरे लिए इतनी दाद और दुआ बहुत बड़ी बात। इमाम हसन से सुलह की गई। बच्चों को समझा रहा हूँ, स्कूल और तालिब इल्म जो बैठे हुए हैं, जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, अक्सर ये फिक्र टेलीविजन में बोला जाता है ना, इसलिए बच्चे समझते हैं। दूसरा फिक्रा, इमाम हुसैन ने जंग की, बिल्कुल गलत, सरीहन गलत, एक हर्फ गलत। मेरे घर में कोई हमला कर दे, मैं दिफा करूं तो जंग मैंने नहीं की। कई तरीकों से इमाम से मालिक है करबला। सबसे पहली तरीक, इमाम हुसैन ने वो जमीन खरीद की, पहले खरीदी फिर खैमे लगाए। दूसरी वजह कि इमाम हुसैन मालिक है करबला का, हुसैन अब तुराब का बेटा है। चलो कल दाद दे देना, बड़ी मेहरबानी। इमाम हुसैन ने खुद खरीद की जमीन, अब तुराब का बेटा है, मालिक के कायनात। इसका अकीदा साथ में बच्चों, कई तरीकों से मालिक है करबला का इमाम हुसैन खुद। इसने 60,000 दिनार देके अली अकबर के नाम वो जागीर कराया। इससे बड़े दर्जे कोई। इमाम हुसैन ने जंग नहीं की, इमाम हुसैन से जंग की गई। नौजवान खास तवज्जो फरमा लेंगे तो पहुंच जाए। तीसरा फिक्रा बहुत ज्यादा बोला जाता है, उसकी इस्लाह की जरूरत है और है भी बहुत बड़ा। दुनिया कहती है शियों के घरों पे अलम होते हैं, मिंबर की कसम है, शियों के घरों पे अलम नहीं होता, अलम के नीचे शिया का घर होता है। मौला आपके बच्चों को बिस्मिल्लाह जी आपके, मौला आपके बच्चों को जिंदगी दे, घरों पे रहना दिलाता। गिलान साहब दुआ फरमाइए, हिस्सा मिल गया, इसे दाद कहते हैं जो आप।
اسی کو مجلس ادا کہتے ہیں. یہ اول سے آخر ایک ہی لہر میں فضیلت کا ایک فقہ سن لیا آپ نے. عبادت ہو شیعوں کے گھروں پہ علم نہیں ہوتا, علم کے نیچے شیعہ کا گھر ہوتا. منت ہے, التجا ہے, گزارش ہے, جو سمجھے کم از کم کو یاد لازمی ہے. ان کے ذکر کو سننا اپنی عزت سمجھا کرو. میری زندگی یہ فرش پہ بیٹھ کے آپ عرش والوں کا ذکر سنتے ہیں. میں میاں چچو کبھی کبھی آتا ہوں, مثلا اتنی داد دیجیے گا کہ تمہارا آگے جو کرے. ان کے تذکرے کو سننا, اسے دل میں چکا دینا, اسے دل پہ نقش کرنا. بابا جی آپ کی عزت کرتا, یہ ذکر پہ ہاتھ ہے, ان پہ کوئی منت. آپ فرش پہ بیٹھ کے عرش والوں کا ذکر سنتے ہیں. گیلانی صاحب آپ کی تو مطالعہ اسٹڈی بہت زیادہ, میں تو کسی قابل نہیں. ایک فکرہ آپ دے کے جا رہے ہیں. عرش والے ہیں, ان کی ایک دلیل دینا چاہتے ہیں. طالب علم ہونے کے سے ایک مختصر سا دلیل جو ہر بچے کو سمجھ میں. دنیا میں روح زمین پر کسی کی رہائش کا مشہور ہوتا ہے, کسی کی خان کا مشہور ہو جاتا ہے, کسی کی بار کا مشہور ہو جاتا ہے. کیا ہستیاں ہیں جنہیں ہم مانتے ہیں, ان کی قدم کا مشہور ہو جاتا ہے. بسم اللہ. قدم کا مولا علی, قدم کا مولا رضا. ایک گھر میں ایک ہستی مشہور ہو جائے, دوسری ہستی کا شہرت اختیار کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے, تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے. ابھی بھی میرا اعلان ہوا, لیکن میرے والد گرامی کی نسبت سے کہ میں ان کا بیٹا ہوں جو ممبر پہ پڑھنے آ رہا ہوں. میں حماد اہل بیت شہید ملت جعفریہ سید محسن نقوی اللہ مقام فرزند آپ کے سامنے پڑھ. یہ میرا تعارف, اور آئندہ کئی نسلوں تک یہی تعارف رہے. ایک ہی ہستی مشہور ہو جائے خاندان تو کسی دوسرے کا مشہور ہو ذرا مشکل ہو جاتا ہے. اس گھر کا اندازہ لگا تھوڑا جا کے میں پڑھوں گا. اللہ آپ آباد, یہ میرا گھر ہے جہاں میں پڑھ رہا ہوں, جہاں مہمان نہیں ہوں میزبان. بڑا روحانی سا رشتہ ہے. قبلہ مختار گیلانی صاحب کا ساتھ ابھی بھی بیٹھا میں یہی گفتگو کر رہا تھا. میں یہاں ایک کو نہ بانی سمجھ کے آتا ہوں, نہ یہ مجھے ذاکر سمجھ کے بلاتا ہے. یہ بیٹا سمجھ کے بلاتے ہیں, میں آ جاتا ہوں بیٹا بنا. ایک گھر میں کوئی ایک ہستی مشہور ہو جائے, دوسری کا مشہور ہونا مشکل ہو جاتا ہے. کیسا عظیم گھر ہے بابا. محمد سارے ہیں, احمد مصطفیٰ ایک ہے. محمد سارے محمد, احمد مصطفیٰ ہے. غیر کرار سارے ہیں, حیدر کرار ہے. سمجھئے میں قصیدہ پڑھ رہا ہوں, جزا کا قصیدہ نہیں پڑھ رہا. محمد سارے ہیں, احمد مصطفیٰ ہے. غیر فرار سارے, حیدر کرار ہے. حسین سارے حسن ہے. شہید سارے سید الشہداء ہے. عابد سارے زین العابدین ہے. عالم سارے باقر العلوم ہے. حد نہیں ہوگی سچے سارے سادے کے. اللہ آپ کا آباد حسین آپ کو عزت ہے. مل کے بولو, مل کے بولو پوری طرح. یہ گھر عرش والا گھر. شیعہ بے وقوف نہیں جو اس گھر کو مانتے. اس گھر کی کوئی مثال نہیں قائلہ. یہ وہ گھر ہے جس گھر میں اللہ منوایا, جنہوں نے توحید بچا کے دکھا. جتنے سجدے ہیں, جتنی اذانیں ہیں, جتنی تلاوتیں ہیں, جتنی اس وقت اذانیں ہو رہی ہیں کائنات میں روح زمین پر, وہ ساری حسین کے ایک سجدے.
امام صاحب کے آخری خطبے کو پتہ نہیں کس کس نے پڑھا ہے، میں 5 سطریں دہراتا تاکہ آپ کو پتہ چلے آپ کس پر کو پاؤں۔ بادشاہ نے اپنا تعارف کروایا، 9 لاکھ کے لشکر کے سامنے کھڑے ہو لسان اللہ کے کہنے میں گفتگو، مولا کی قسم زبان ہی نہیں ہے دہرانے کی، ہمت نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے کہ بادشاہ کے لفظ کیسے پڑھے جائیں۔ مولا قوت پرواز ہے تو اڑ کے پڑھتا، نور کے قلم سے لکھے گئے حق ادا۔ جناب میں سمجھ تمار کی اگر زبان بھی اتار لے کے پڑھ جائیں تب بھی حق ادا نہ، منبر کی قسم، ذکر کی قسم، اس جنت نما ماحول کی قسم، ان عالم میں بادشاہ کی قسم، قد چھوٹا ہے فکر بڑے ہیں تو ہرانے کی کوشش کرتا، 9 لاکھ کو بادشاہ نے دیکھا، اے اللہ کا بیٹا، لسان اللہ کا بیٹا، خطاب کر رہا تھا 9 لاکھ سے، ہواوں کی سانس ہوتی زمانے کی دھڑکن ٹھہر گئی، کائنات کی گردشیں تھم گئی کہ علی کا بیٹا کہہ کر آیا۔ بادشاہ فرمایا تم نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں؟ نہیں جانتے تو جان لو، بسم اللہ ہمارا ابتدائیہ ہے، بلغ ما ہماری منزل، فکر سنیے نا، پڑھ کے چلے جانا ہے، آپ کو یاد رہ جائیں گے، داد نہیں چاہیے دعا چاہیے۔ تم نہیں جانتے تو جان لو ہم کون ہیں، بسم اللہ ہمارا ابتدائیہ ہے، بلغ ما ہماری منزل، کعبہ قوسین ہمارا پڑاؤ، کیا تم نہیں جانتے ستارے ہمارے نقش قدم ہیں؟ یہاں تک داد میں آخر بند تک داد لینا چاہتا ہوں، ستارے ہمارے نقش قدم، حضور توجہ کیجئے، پھر دہراتا بسم اللہ ہمارا ابتدائیہ ہے، بلغ ما ہماری منزل ہے، کعبہ قوسین ہمارا پڑاؤ ہے۔ اللہ اکبر، کون کہہ سکتا ہے حسین ابن علی کے علاوہ ستارے ہمارے نقش قدم ہیں، کہکشاں ہماری رہ گزر کا نام ہے؟ کیا تم نہیں جانتے وہ ہم ہی تو ہیں جو حالت نماز میں قبلوں کا رخ تبدیل کرنے پہ قادر ہیں؟ قبلوں کا رخ تبدیل کرنے پہ اسی ایک فکرے میں سوچتے سوچتے زندگی گزر جاتا، وہ ہم ہی ہیں جو حالت نماز میں قبلوں کا رخ تبدیل کرنے پر، جو زندگی میں نے بولا دیکھیں مجھے اگر دل بولے تو بولنا لازم۔ بادشاہ نے اولاد کو دیکھ کر فرمایا مجھے معلوم ہے تم دولت کے لالچ میں آئے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو تمہارے ایک سوال پر تمہاری توقع سے کہیں زیادہ تمہیں عطا کرنے کی قدرت میں رکھتا ہوں، مگر میں جانتا ہوں تم نسلاً بھکاری ہو، میری زندگی ہو رہی ہے، حق ادا ہو، یقین ایسا ایک مومن اس طرح دعا دینے کو حق ادا ہو۔ مجھے یاد ہے کہ پچھلے سال یہاں پہ شہزادہ باب الحوائج شہزادہ الیاس علیہ السلام کی چند مصرے پڑھے تھے فضائل، آج پتہ نہیں کیوں ایسا دل بن گئے، اگر آپ کو اجازت دے کر تو میں مختصر وقت میں شہزادہ الیاس کا خطاب پڑھتا ہوں 9 لاکھ کے ساتھ اور منظوم پڑھتا ہوں۔ بڑا چھوٹا سا شاعر نہیں، دنیا شاعر کو کہ مطلب موقع کا انتخاب کرتا ہوں، تو آپ جیسے ہستیاں بیٹھے مطلب مشکل ہو جاتا ہے، تو میں چند ساعتوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ شہزادہ نے گفتگو کیا کیا۔ پہلا فکر ہے نوجوانوں کے لیے، اگر سمجھ لیا تو بھولیں گے نہیں آپ، 9 لاکھ کو حسین کے بیٹے نے جلال آمیز لہجے میں فرمایا تم میں سے تو کوئی ایسا ہوگا نہیں جو بتا سکے کہ وہ کون ہے، تم میں چونکہ بتانے کے لیے 3 پشتیں بتانا پڑتی تھی، 3 پشتوں کا تعارف ہوتا تھا میدان جنگ، میں کون ہوں، میرا دادا کون ہے، میرا باپ کون ہے، میرا پردادا کون ہے، تم میں سے تو کوئی ایسا ہوگا نہیں جو بتا سکے کہ وہ کون ہے۔ میں بلکہ گیلانی صاحب کے کسی میں لگا رہا ہوں، اللہ کرے یہ میری بات ہے ان کے دل کو چھو جائے، ایک کتاب میں سارے خطبے اگر جمع ہو جائے نا بادشاہوں، مکہ سے لے کے واپسی مدینہ تک جو بادشاہوں کی رستیوں میں جو خطبے ہیں وہ بڑا سرمایہ ہے ملت جعفریہ کے لیے، لیکن وہ کہیں ایک جگہ پہ جمع نہیں ہے،
کہ کئی میرے خیال میں کئی خطبے ہیں امام حسین کے، کئی خطبے ہیں مولا عباس کے، اور بڑے قیمتی ہیں۔ وہ کوشش کریں اگر کہیں سے وہ جمع ہو سکتے ہیں اور ایک کتاب کو شکل دے دیں گے تو مجھ پہ بھی احسان، اور آنے والے جو پڑھنے والے خطیب ہوں گے ان کو بھی بہت بڑا یہ آپ کا احسان ہے۔ 9 لاکھ کو دیکھا اور فرمایا تم کہیں اور دیکھ رہے، 9 لاکھ کو دیکھ کے فرمایا تم میں سے کوئی ایسا ہوگا نہیں کہ بتا سکتے جو کہو۔ ہمیشہ ہم نے بتایا، آج میں اب اجازت دو تو میں ناظم شروع کر رہا ہوں، 2-4 بات کرتا ہوں اور آپ کی زحمت ہے تمام۔ 9 لاکھ کو دیکھ اور پہلا فکرہ فرمایا مجھے پہچانو میں کون، جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جانتا۔ اکبر ہوں کبریائی کا مظہر ہوں جان لو۔ اچھا نصر پھر آپ دار لے نہ دیں وہ دل کو پریشانی نہیں ہوتی، مصرع اگر تھوڑا سا دائیں بائیں ہو جائے شاعر کی دھوپ گئی، دن دن تو کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا، ان کو فرضی پارٹی ہے۔ اکبر ہوں کبریائی کا مظہر ہوں جان لو۔ شہزادے کا خطاب ہے ہم شکل پیغمبر، یہ ممبر پہ ہاتھ ہے خیرات بادشاہوں کی ہے، میرا کوئی ناز دعویٰ نہیں، میری 1000 بات ہوتا اور 4 سطریں پڑھتا ہوں شہزادے کی شان۔ عرش والوں کے مقدر کا مقدر ہونا، کوئی ایک مومن بندہ نہ بولے مجھے دکھ نہیں، سارے اٹھ کے کل تک داد دو پھر بھی مسلم کی قیمت۔ عرش والوں کے مقدر کا مقدر ہونا، عالم حسن تو عالم کا سکندر ہونا۔ اگر یہاں شاعر نہیں سمجھا تو کہیں بھی سمجھی نہیں۔ عرش والوں کے مقدر کا مقدر ہونا، اللہ کرے آپ سمجھ جائیں میں کیا پڑھوں۔ عرش والوں کے مقدر کا مقدر ہونا، عالم حسن تو عالم کا سکندر ہونا، اس کی تخلیق میں توحید کا دل لگتا ہے، اتنا آسان نہیں ہم شکل پیغمبر ہونا۔ یہ حق ہے بولنے کا، اب بولے ہیں آپ جیسے بولنے کا حق ہے۔ عرش والوں کے چلے آپ کا ٹھیک ہو کہ میں یہ بھی بڑی خراب ہے، میں نے قبلہ سے کہا کہ میں نے تھوڑا پڑھنا ہے، میں نے کہا جی بس آپ ممبر پہ جا کے شکل دکھا کر آ جائیں تب بھی آپ کا حصہ ہوگا۔ عرش والوں کے مقدر کا مقدر ہونا، کتاب ہے ممتاز نام ہے، عرش والوں کے مقدر کا مقدر ہونا، عالم حسن دو عالم کا سکندر ہونا، اس کی تخلیق میں توحید کا دل لگتا ہے، اتنا آسان نہیں ہم شکل پیغمبر۔ اب 4 سطریں پڑھتا ہوں شہزادے قیامت۔ اللہ اکبر، جس کی جو بھی دعا قبول نہ ہو رہی ہو ایک لمحے کے لیے سید ہوں علموں کے سائے میں والا، جو دعا بابا جی قبول نہ ہو رہی ہو وہ ایک لمحے کے لیے دل میں رکھ کے فکر سنیے، ایک دن مبدت میں آ جائے تو دعا باقی بن کے مہتاب سرے فرش ستارہ، ذیشان بڑی کم خیرات ہو جس پہ ناز ہوتا ہے، اس پہ ناز ہے کہ یہ مصر عقیل موسف کو عطا ہوئے بادشاہوں کے دربار سے۔ بن کے مہتاب سرے کیسے ہے شہزادہ دنیا، بن کے مہتاب سرے فرش ستارہ آنا، یعنی قرآن میں قرآن کا پارا آنا۔ اللہ آپ کا آباد رکھے، آپ کا اتنا بولنا میں بھی عزت ہے، چوکھا مصرع سنیے گا دل میں رکھ کے تولیے گا، دل بولے تو بولیے گا، ورنہ چپ رہنے کی چھٹی دے کے چل جاؤں گا۔ کیا کہہ رہا ہوں وہ سمجھنا آپ نے، بن کے مہتاب سرے فرش ستارہ آنا، یعنی قرآن میں قرآن کا پارا آنا۔ یہ تو شبیر کی خواہش تھی جو ڈالی نہ گئی، ورنہ مشکل تھا محمد کا دوبارہ۔ بسم اللہ کی مولا کوئی نہیں پریشان نہیں، بسم اللہ چاہتا 9 لاکھ سے آگے کی بات ہے، ایک دور باوڑا تک مانی کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اجازت ہے تھوڑا اور پڑھ 9 لاکھ کو دیکھ کے فرمایا پہچانو ہم کو، 6 سطریں یاد آگیا اچانک یاد، 200 سال بھی لکھتے ہیں ایسا ایک مصرع بھی ہم قلم پڑھتے ہیں، ان پہ الہام اترتے کہ ہم کوشش سے کاوش کرتے ہیں۔
انہوں نے لکھا اکبر شباب حسن پیغمبر کا نام ہے. اکبر شباب حسن پیغمبر کا نام ہے. اکبر جلال جذبہ حیدر کا نام ہے. اکبر عروج ماہ نمبر کا نام ہے. اکبر حسینیت کے مقدر کا نام ہے. اکبر حسینیت کے مقدر کا نام ہے. اکبر کے دم سے نور کی قسمت رواں ہوئی. اکبر کا نام لے کے شریعت جواں ہوئی. صرف 2-4 بات پڑھنا چاہتا ہوں مسدس شہزادہ نے جو خطاب کیا 9 لاکھ سے. قبلہ جانتے ہیں کہ رسم نگاری یا رجز لکھنا ذرا مشکل کام ہے. میں چھوٹا شاعر زیادہ ماشاءاللہ پریشان نہیں ہونا. مشکل ہو تو مجھے قبلہ آتی نہیں ہے. میں تو آسان لفظ سنتا ہوں وہی میں پیش کر دیتا ہوں. بادشاہوں کی خیرات ہوتی ہے, لوگ دعا بھی کر دیتے ہیں, داد نہیں. اکبر ہوں کبریائی کا مظہر ہو جان دو. پھر پڑھوں گا, پھر نہیں سمجھو گے, پھر پڑھوں گا. کبریائی کا مظہر سمجھے کہ تو میں آگے پڑھوں گا. اللہ آپ کا بات. اکبر ہوں کبریائی کا مظہر ہو جان دو. فرزند شاہ عکس 72 ہو جان دو. دیکھیے شاعر کے پاس لفظ ہوتے ہیں, لفظوں کی بناوٹ ہوتی ہے, نشست و برخاست ہوتی ہے. مصرے کی کرافٹ, مصرہ ایسا ہو اگر دل کو چھو جائے پھر بھی آپ چپ رہے تو شاعر آدھا ہو گیا. باقی آدھا پھر آپ چاہتے ہیں میں آدھا ہو کے پڑھوں, پھر آپ کی مرضی مکمل پڑھوں. اکبر ہو کبریائی کا مظہر ہو جان دو. فرزند شاہ عکس 72 ہو جان دو. یوسف سے حسن میں کہیں بڑھ کر ہو جان دو. اللہ آپ کا آباد. دل میں صرف محبت حسین ہو تو دل بولنے میں مجبور کرے گا. آپ کو یہ سی بتا دے گا بات. اکبر ہو کبریائی کا مظہر ہو جان دو. فرزند شاہ عکس 72 ہو جان دو. یوسف سے حسن میں کہیں بڑھ کر ہو جان دو. میں سر بسر شبیہ پیغمبر ہو جان دو. جاگنا یار, میں سر بسر شبیہ میں سر بسر شبیہ پیغمبر ہو جان دو. شہزادہ نے خطاب شروع کیا. 9 لاکھ کے چہرے سرد ہو گئے. سہتے ہوئے چہروں کو دیکھ کر بادشاہ نے خطاب کا رنگ بدلا. شہزادہ لے کر فرماتے تم پر نہ کیوں ہو خوف شکست و زوال کا, 18واں برس علی کے جلال کا. اکبر ہو کبریائی کا مظہر ہو جان دو. فرزند شاہ عکس 72 ہو جان دو. یوسف سے حسن میں کہیں میں سر بسر شبیہ پیغمبر ہو جان دو. تم پر نہ کیوں ہو خوف شکست و زوال کا. 18واں برس علی کے. آج ایک فکرہ دے کے جا رہا ہوں, میاں چاہتا ہوں اللہ میرا قدر کر لے, سن لے اور دل پہ چکا جا. شہزادہ نے فرمایا مجھے وقت کے امام نے حکم دے کے بھیجا کہ اکبر جاؤ اور لڑو. سنیے گا فکرہ میں بڑا قیمتی عرض کر رہا ہوں, اگلے سال تک آپ کو یاد رہے گا. اس کے ساتھ کا وعدہ نہیں کرتا. مجھے امام نے وقت نے حکمن کہا ہے اکبر جاؤ اور لڑو. اس ہستی کو بادشاہ نے پیشانی چون کو فرمایا تھا اکبر کو تم جا رہے میدان, یاد رکھو تم حسین کے بیٹے, لیکن امام وقت تجھے کہہ رہا ہے جاؤ اور لڑو. میں منہ سے محسن سے کر لشکر اول سے آخر تمہاری ایک مرتبہ تلوار پہنچی. آج جو کہ بابا ایسے کیوں کہہ رہے؟ فرمایا وہ دیکھنا چاہتا ہے اگر میرا محبوب لڑتا تو کیسے لڑتا. آپ کے چہروں کو رونق بھی آ گئی, میں تب بھی میں نے دعا ہی کی. وہ دیکھنا چاہتا ہے اگر میرا محبوب لڑتا تو کیسے.
لہذا میں میدان میں حکم لے کر آیا لڑنے کی اذان تو نہیں ہو ضرورت پڑی آ اور تم جانتے نہیں ہو کہ ہمارے لیے امام وقت کا حکم کتنا بڑا درجہ رہتا ہے، اور تم یہ نہیں جانتے کہ ہم لڑتے کیسے۔ تو شہزادہ نے بتایا کہ ہم کس انداز سے، فرمایا خیبر شکن کے جنگ میں جوہر دکھاؤں گا۔ میں آپ کی توجہ کا مشغول ہوں، ایسے شاید آپ کی توجہ دائم میں ہوگی، لیکن آپ ماشاءاللہ ذکر کے جانب آپ کی توجہ مبذول ہے اسی طرح۔ خیبر شکن کے جنگ میں جوہر دکھاؤں گا، میدان ہے زور بازو حیدر دکھاؤں گا۔ خیبر شکن کے جنگ میں جوہر دکھاؤں گا، اس کا آپ کے حوالے کرنا۔ خیبر شکن کے جنگ میں جوہر دکھاؤں گا، میدان ہے زور بازو حیدر دکھاؤں گا۔ کچھ اس طرح میں تیز کے جوہر دکھاؤں گا، اڑتے ہوئے فضا میں تمہیں سر دکھاؤں گا۔ پہلی بار اگر استعمال ہوئی تو دعوت دعا آپ کا دعا کریں گے، اڑتے ہوئے فضا میں تمہیں میں امام وقت کا حکم لے کے آیا ہوں، اور میں ید اللہ کا پوتا۔ تم جانتے نہیں کہ تلوار چلی تو کیسے چلے گی؟ کسی نے کہا جی کیا ہوگا؟ فرمایا ایک بار میں ہی خود و سرا کاٹ دوں گا میں، ایک بار میں ہی خود و سرا کاٹ دوں گا میں، گردن کے ساتھ دل کی گرہ کاٹ دوں گا میں۔ بڑا اچھا آپ نے سنا، صرف 2 یا 3 منٹ کی زحمت ہو رہا ہے، اس کے بعد میں تھوڑا سا ذکر مسائل کرتا ہوں۔ 2 یا 3 منٹ مجھے دیکھیں۔ شہزادہ نے فرمایا تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہارے لیے ہماری تلوار چلے۔ بڑا پریشان ہوں گے تم اس قابل نہیں ہو۔ میں آپ کے لیے بڑا مشکور میں نے تو حکم کے مطابق پڑھنا مجھے نہیں معلوم ہے کتنے بجے تک ٹائم کی پابندی ہے اور کیا ہے کیا، جب تک آپ سن رہے ہیں میں پڑھنے میں تیار ہوں۔ تم اس قابل نہیں ہو، سنیے، اگر میں 15 منٹ میں گھنٹے کا بیٹھ کے دیکھ جاؤں تو میں کر دیا۔ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہارے لیے ہماری تلوار چلے۔ کسی نے مجھے تلوار کے بغیر کیسے سمجھا؟ اب جو سمجھے گا وہ بولے۔ شہزادہ نے فرمایا تم ہمارے اختیارات نہیں جانتے، بتاؤ ہمارے اختیارات نہیں۔ ہیبت سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ دو۔ ایسے ذکر میں بولنے کا جو طریقہ اور سلیقہ ہے اسے آپ واقع کریں۔ ان کے اختیارات کی وسعت ہے۔ اب جس نے ہیبت اور تنابیں سمجھ میں ہیبت سے یہ مصرع پتہ نہیں کتنی بڑی عطا ہے میرے لیے، میں بہت چھوٹا ہوں، مصرع بہت بڑا ہے۔ ہیبت سے زندگی کی اختیارات ہیبت سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ دو، مثل غبار میں تمہیں دھرتی سے جھاڑ دوں۔ تو پیچھے بیٹھو تو آپ کے چہروں میں نگاہ، صرف ہاتھ اٹھا دیا کوئی پتہ نہیں، آپ شامل سے ہیبت سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ دو، مثل غبار میں تمہیں دھرتی سے جھاڑ دوں، جسموں کو چیر کر اپنی روحوں کو پھاڑ دوں، چاہوں اگر تو میں تمہیں زندہ ہی گاڑ دوں۔ ایسے بولنا چاہیے جیسے کوئی مولا آپ کا آباد رکھے۔ دعا کیجئے گا میرے حق، اللہ آپ کا آباد اشاد رکھے۔ مثل غبار میں تمہیں دھرتی سے جھاڑ دوں، جسموں کو چیر کر ابھی روحوں کو پھاڑ دوں۔ قبلہ جانتے کتنا مشکل کافیہ پڑھ رہا ہے، کتنا مشکل کافیہ، چاہوں اگر تو میں تمہیں زندہ ہی۔ پھر تلوار کیوں چلاتے جب اتنے اختیارات؟ فرمایا جی چاہتا ہے سنگ ستم دھار سے کٹے، پیچھے رہ گئے
ذکر میں شامل ہے، میری ذمہ داری اس کے ساتھ۔ جی چاہتا ہے سنگ ستم خار سے کٹے، مصرع سنیے گا، جی چاہتا ہے سنگ ستم خار سے کٹے، سرکش سروں کی فصل ہے تلوار سے کٹے۔ دل جیت گیا، مولا کی قسم سیدھا مل گیا پڑھا۔ اتنی خوبصورت سماعت ہے آپ کی، میں آپ بتاتے ہیں۔ اللہ اکبر، مر جانا زندگی فنا ہے، شام کا وقت ہے، یہ جڑے ہوئے ہیں سیدزادہ اور شہید ہوئے ہیں، عزادار گھر کا تھا، بہت چھوٹا نوکر امام صاحب، مصرے میں وہ پڑھ رہا ہوں جو دل پہ نقش ہو گئے تو مسلح پر بھی آپ میرے حق میں داد دعا کر۔ شہزادے نے وارننگ 9 لاکھ کو خبردار کی، تمہارے سامنے کون ہے؟ وارننگ وہ دیتا ہے جو طاقت میں کہیں جاتا، اختیارات میں کہیں جاتا۔ اب یہی میری وہ کمائی ہے جو میں نے آپ کے سامنے کی، آپ کی مرضی آپ کیسے بھی نواز کیسے خبردار کیا 9 لاکھ کو، کہاں آ گئے ہم سے لڑنے، ہمیں جانتے نہیں ہم کون ہیں۔ فرمایا جوش علی کے جذبہ بیدار سے کرو۔ میں نے پہلے کہا شام کا وقت ہے، منت کی ہے، التجا کی، مصرع اس قابل ہو تو بولیے گا ورنہ چپ رہی۔ جوش علی کے چہرے پڑھ لوں آپ کے گلا مصرع بڑا کیا، جوش علی کے جذبہ بیدار سے ڈرو، اموی ہو تم تو ہاشم کی تلوار سے ڈرو۔ کتنی دعائیں آپ کو دیکھیں، دل جیت لیا آپ نے، کتنی دعائیں دعا۔ حضور مصرع سنیے گا، جوش علی کے آدھا کیا اگلے سال تک دل پہ نقش رہیں گے، جوش علی کے جذبہ بیدار سے ڈرو، اموی ہو تم تو ہاشمی تلوار سے ڈرو۔ شہزادے کے چہرے پہ جلال کی سرخی ہے، فرمایا تم ہمیں جانتے نہیں ہم کون، اموی ہو تم تو ہاشمی تلوار سے ڈرو، وحدت کی فوج کے سپہ سالار سے ڈرو، عباس کے سکھائے ہوئے وار سے ڈرو۔ جوش علی کے نوکر صحیح لیا آپ نے، صحیح لیا، بس اس سے جداد ہوتی کوئی جو خالص انداد ہوتی ہوئی اتنی ہوتی اور ایسی ہوتی۔ جوش علی کے جذبہ بیدار سے ڈرو، اموی ہو تم تو ہاشمی تلوار سے ڈرو، وحدت کی فوج کے سپہ سالار سے ڈرو، عباس کے سکھائے ہوئے۔ میں ابوالفضل عباس کا شاگرد ہوں، مجھے تلوار گری کے سارے گر میرے مولا میرے چچا نے سکھائے۔ تم جانتے نہیں اگر میں نے وہ گر آزمائے اور میری تلوار چل پڑی تو کیا ہوگا؟ کسی نے پوچھا کیا ہوگا؟ شہزادے نے فرمایا خبردار غور سے سن لو، اگر یہ تلوار پوری تیزی کے ساتھ چل پڑی تو تم جانتے نہیں ہوگا گا۔ کسی نے کہا کیا ہوگا؟ فرمایا جو روح نکالتا ہے وہی ہانپ جائے گا۔ پھر کسی کو سنائے گا۔ اللہ آپ کا آباد و شاد رکھے، حسین آپ کو عزتوں کے ساتھ سلامت رکھے، آپ جی آپ آباد حق ادا کر دیا بیٹا، آپ نے حق ادا کر دیا، میں کسی قابل جو سارے گر میرے بادشاہ نے سکھائے۔ تم جانتے نہیں اگر یہ تلوار چل پڑی تو پھر کیا ہوگا؟ کسی نے پوچھا کیا ہوگا؟ فرمایا جو روح نکالتا۔ اس مصرے کو یاد رکھیے گا، پورے سال کے لیے آپ کو ذمہ لگا رہا ہوں، اس مصرے کو یاد، جب بھی آپ دہرائیں گے آپ کو محبت محسوس ہوگی۔ جو روح نکالتا ہے وہی ہانپ جائے گا۔ میں یوں لڑوں گا موت کا دل کانپ جائے گا۔
सतों का सलाम, जिंदा हो सलाम। मौला आपके इमाम हुसैन लंबी जिंदगी, मौला आपके बच्चों की मुहाफ़ज़त रखे, मौला आपकी मुरादें पूरी करें। अगर कोई बे औलाद है तो मौला औलाद, कोई बीमार है तो मौला शिफा, कोई बेघर है तो मौला घर, कोई मुफलिस है तो मौला मुफलिस, तंग दस्त है तो तंग दस्ती, मकरूज है तो कर्ज अता। किसी को अगर तमन्ना है मक्तल हुसैन देखने की तो मौला एक बार ले जाए, वो मकाम देखने की जिसके दिल में ख्वाहिश हो, जहाँ भाई अकेला था, 70 कदमों पे बहन थी, 4 कदमों पे बेटी थी। बड़ा मुश्किल मज़मून पढ़ना है, बड़ा मुश्किल मज़मून पढ़ना है। एक शेर से आगाज़ है, इससे साथ में शेर पढ़ा था, आज एक और शेर पढ़ता हूँ मसाइब का, जो मेरे दिल को चीर देता है। मैं जब भी पढ़ता हूँ मैं तन्हाई में बैठ के इबादत कर लेता हूँ, इस शेर को पढ़ के मेरी आंखें नम हो जाती, कलम तोड़ दिया जिसने लिखी। आयतें 2 हैं, सुनिए। मैंने कभी छोटा लफ्ज़ बारगा आले मोहम्मद को कभी नहीं, मैंने शऊर की आखिर मंजिल सुना है जो भी सुना। आयतें 2 हैं, रबाब गमज़दा की शान में, जो पहुंच गए ना उनकी एक मरतबा दिल से आए। शानी सुनिए, बड़ा अच्छा शेर मैं आपके ज़िम्मे लगाऊं, जहाँ भी शबाब अल हवाइज के मसाइब पढ़े वहाँ पर ये शेर लाज़िमन वाजिब की नियत से पढ़ा करें, बड़ी रूहानियत हो जाती है ज़िक्र। आयतें 2 हैं, रबाब गमज़दा की शान में, एक है मैदान में एक शाम के जिंदान। दो ही औलादे हैं, मैं चेहरन को मद्देनजर रखते हुए फिक्र पढ़ रहा हूं। मैं आम रिवायती अंदाज में गहवारा बरामद नहीं करवाऊंगा, मैं चेहरन को मद्देनजर रखते हुए। एक है मैदान एक शाम के जिंदान। ये मिंबर पे हाथ और गौर से देखिएगा, ये मिंबर पे ऊपर हाथ है, मैं इसे कब्र हुसैन की शबीह समझ के हाथ आगे कसम दे रहा हूँ, कायनात की सबसे करीब माँ है बीबी अता। माँ का दर्द कोई नहीं जानता, सिर्फ वो माँ जानती है जिसमें आज कायनात की सबसे दुखी और गरीब माँ बीबी अता। 6 माह का बेटा, 4 साल की बेटी, वो शिया और इस फिक्र को सुन के उसकी आंखें नम ना हो मुमकिन नहीं। 6 महीने का बेटा, 4 साल की मासूम बच्ची जो बेटी है, 2 ही औलाद। जब मैं कहूंगा तब बराबर जल्दी नहीं। 4 साल की मासूम बेटी, 6 माह का मासूम बेटा। सैयदों से माफी मांगने की फिक्रा पड़ता हूँ, गुर्बत एक माँ की, बेटा एक दिन में 3 मरतबा कातिल हुआ। जिसकी हाय इतनी बुलंद हुई है, उसने हक अदा कर दिया इस फिक्रे में रोने का। बेटा एक दिन में 3 मरतबा कितना कातिल हुआ। इतनी गरीब माँ भी कोई होती, 1600 मील बेटी को तमाचे लगते देखे। मैंने ये 2 दिन पहले मेरे गाजी खान में पहली बार एक फिक्रा पढ़ा। अभी मैंने गिलानी साहब को भी वो फिक्रा उनके गोश गुजार किया। अक्सर हम जाकर पढ़ते हैं ना जी, जैसे मेरा बेटा जीशान बैठा हुआ, मौला इसकी जिंदगी करे। बाज़ वक़्त मजमू बड़ा थोड़ा होता है, इब्तिदा में पढ़ना पड़ता है, हम परेशान हो जाते हैं। कभी बानी से भी लड़ पड़ते हैं कि यार इतनी जल्दी पढ़वा दिया, मजमू थोड़ा। आज कौन सी सफर है? 22 सफर। 2 दिन पहले कायनात की सबसे बड़ी मजलिस पढ़ी गई, सबसे बड़ी। 1400 साल पहले 20 सफर 62 सबसे बड़ी मजलिस। अर्श रोया, फर्श रोया, हूरों के बाल खुल गए, मलाइका की तस्बीह छूटी। आज तुझे बताऊं उस मजलिस में मजमा कितना था। एक गरीब की काबत थी, गरीब की बहन पढ़ने वाली थी,
صرف 12 بیویاں تھیں، ایک غیرت کا مریض تھا، ایک اس کا 5 سال کا بیٹا تھا۔ 14 لوگوں میں عالیہ نے ایک مجلس پڑھی جو کائنات کی سب سے بڑی مجلس ہے۔ اس سے بڑی مجلس کائنات مولا کی قسم منبر پہ ہاتھ ہے کوئی نہیں، جو غریب اجڑی ہوئی پہر میں پڑھا، نہ کوئی ذاکر پڑھ سکتا ہے، نہ کسی کا ایسا، نہ کسی کی زبان میں طاقت۔ ایک فکر دہراؤں جو بی بی نے قبر شفیع میں کہا، حسین تیرا ایک سجدہ بچانے کے لیے مجھے اونٹ کی پشت پہ پتہ نہیں کتنی نمازیں پڑھنی پڑی۔ میں بڑا عقیدے والا شہزادہ ہوں، میں نے کبھی بھی مجلس اس نیت سے پڑھی ہی نہیں کہ میری بڑی واہ واہ ہو جائے، میں نوکری دیتا، مولا کی قسم نوکری دیتا، یقین مولا آپ کی جھولیوں میں جتنی مرادیں ہیں پوری فرما۔ سادات میں سے ہوں وزادار، 2 فکریں پڑھتا ہوں غریب ماں کی غربت کے چہلہ میں، جہاں گہوارہ برآمد ہو وہاں بی بی لازمی آتی، کیونکہ جی بھر کے جھولا نہیں جھلایا تھا بی بی نے، جی بھر کے لوریاں نہیں سنائی تھی۔ ایک روایت پڑھتا ہوں تاکہ سب شامل ہو جائے گا۔ کوفہ کا بازار شہیدوں کے ساتھ، ذیشان میں نے یہ 4-5 دن پہلے سورج مجلس پڑھی، وہاں یہ فکرہ پڑھا گیا نشان، ہم سوچتے کم ہیں، معافی چاہتا ہوں، میں پھر پڑھتا ہوں فکرہ، بازار میں شہیدوں کے ساتھ۔ ہاں پھر سنیے گا، مولا کا واسطہ دے رہا ہوں، اس سے بڑا رونے کا فکرہ کوئی نہیں۔ کوفہ کے بدماشوں کی ہجوم میں شہیدوں کے سر پہنچے، کیا ہم سید روتے روتے مر بھی جائے تو حق ادا ہو سکتا ہے؟ لاشیں کہاں ہوتی ہیں؟ قبرستانوں میں۔ اتنے غریب تھے سید، لاشیں کہیں رہ گئی، سر کہیں آ گئے، معافی چاہتا ہوں، سیدوں سے معافی۔ بازار کوفہ شہداء کے ساتھ، پھر سنو بازار کوفہ شہیدوں کے ساتھ، تماشائیوں کا مجمع، باقی کا شور۔ ایک ضعیفہ نے شور سنا کر میں بیٹھے، عیسائی عورت تھی اور سردار عورت، اس کی بڑی عزت تھی اپنے علاقے، اس کی باوجود 36 کنیزیں تھیں، اس نے شور سنا بازار کوفہ، باقی کا شور سنا، 7 والی کنیزوں کو اٹھایا، کہتے آؤ دیکھیں کون آیا ہے۔ معافی چاہتا ہوں سیدوں سے، بازار میں آئی، نیزوں پہ سروں کو دیکھا، قید میں پردہ داروں کو دیکھا، تڑپ کے کہتے تماشا نہ دیکھنا، معافی چاہتا ہوں، یہ خبردار کر کے کنیزوں سے کہتے خبردار تماشا نہ دیکھنا، پہلے پوچھنے دو اجڑا کون ہے۔ بڑی قبولیت ہے ذکر کی، مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اتنی برکت و روحانیت ہے کہ میں اس کا اندازہ بھی لگا۔ دعائیں دل میں رکھو، جھولیاں پھیلا کے 2 جملے پڑھتا ہوں، میں برہم کی آواز دیتا ہوں، جب آواز دوں گا تب پوچھئے گا۔ بازار کوفہ شہداء کے سر، عیسائی عورت 36 کنیزیں، بازار میں کہتے تماشا نہ دیکھو، پہلے پوچھنے دو اجڑا کون ہے۔ پہلے نیزے کے قریب امام حسین بادشاہ کا چہرہ آتا، مر بھی جائیں تو حق ادا نہیں ہوتا، رونا تو بہت معمولی بات ہے۔ ظالم سے کہتے کون تھا؟ ملعون کہتا باغی تھا۔ ضعیفہ نے پوچھا کیوں باغی تھا؟ ملعون کہتا نماز نہیں پڑھتا تھا۔ مولا کی قسم ہم سن کے عادی ہو گئے، ورنہ مر جانے کے لیے فکریں کافی ہیں۔ ظالم کہتا ہے نماز نہیں پڑھتا تھا، ضعیفہ کہتے نیزہ جھکا، اس نے امام حسین کا چہرہ ہر غور سے دیکھا، اپنی چادر سے پیشانی صاف کی، غور سے نورانی پیشانی دیکھی، تڑپ میں کہتے ہیں ظالم جھوٹ بولتا ہے، اس کی جبین دیکھ کے لگتا ہے سجدے میں قتل ہوتا رہا ہے۔ اللہ تمہاری ہائے قبول کرے۔
मौला तुम्हारे आंसुओं को तुम्हें आज अता फरमाए। मियां चतुर और गिरद नवा का शरफा झोलियां भर के उठो। मौला तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के। मेरी तवक्को ही नहीं थी तू इतना जोड़ के बैठा हुआ है साहब सुनने के लिए। कहते जालिम ने उसकी पेशानी देख के ये सजदे में कत्ल हुआ। अब ये तड़प साथ वाली औरतों को बुलाया। कहते हैं मुझे पता करके दो घर कौन सा उजड़ा है, ये कितना बड़ा घर उजड़ा है, मुझे जरा पता करके दो। दूसरे ने से करीब माफी चाहता हूँ सैयदों से, ये कौन है? कहा इसी का जवान बेटा। गिलान साहब माफी चाहता हूँ आपसे। गौर से शहजादा ने अकबर का चेहरा देखा, भीगती हुई मस्जिद देखी, शहजादे की आंखें देखी, शहजादे की जुल्फें देखी। 9 मरतबा बैठी, 9 मरतबा उठी। साथ वाली औरतों को बुला के कहते मैं ना कहते थी तमाशा ना देते। इस जवान का चेहरा देख के लगता है मोहम्मद का घर बर्बाद हुआ। ये मामूली घर नहीं, ये मोहम्मद मुस्तफा का घर बर्बाद हुआ है। अब से कहा नहीं गया, सर देखती आई रोती आई, नाम पूछती आई रोती आई। अब्बास का सर देखा, कासिम का सर देखा, और मोहम्मद का सर देखे मुझे अब्बास के अल्लाह में अतहर की कसम गलत पढ़ूं यही मौत आ जाए, सही पढ़ूं तो एक दफा वैसे क्रिया करना जैसे आले मोहम्मद की मर्जी है कि हमारे गम में ऐसे रोना चाहिए जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे की लाश पे रोती है। एक सर के करीब आके खड़ी नहीं रह सकी, ये 9 मरतबा मट्टी पे गिरी, फिर उठी। वजह पूछो वजह क्या थी? नेज़ा बड़ा था, सर छोटा था। ये ज़ईफ़ा तड़प के ज़ालिम का दामन पकड़ के कहते हो जालिम, क्या ये मासूम भी बाकी था जो अभी माँ का माँ नहीं कह सकता था, जिसकी गहवारे की उम्र है, जिसकी लोरियां सुनने की उम्र है, और ज़ालिम जुल्म करके आए हो। ये 9 मरतबा उठी, 9 मरतबा बैठी, मट्टी पे गिरी, फिर आपने मुझे देखा। अल्लाह आपका आबाद रखे। मैं 2 जुमले पढ़ना चाहता हूँ। ये कहते हैं एक लम्हे के लिए ना, एक लम्हे के लिए शहजादे का सर था मुझे दे, मर जाते ये फिदा पढ़ने से पहले हमसे। इसने ऐसे सर रखा चोली में जैसे माएं बच्चों को रखती। साथ वाली औरतों को बुलाया, कहते मैं तड़प रही हूँ, मेरा कलेजा काट, मैं दुआ मांगना चाहती हूँ, तुमने आमीन कहना। कहती मांग दुआ। मैं बिल्कुल रिवायत पढ़ रहा हूँ। ईसाई ज़ईफ़ा औरत ने शहजादा अली असगर का चेहरा देख के अपनी चादर सर से उतार के मिट्टी पे फेंकी, सफेद बाल खोल के आसमान को देखा, रो के कहते ओ ईसा का रब, मैं दुआ कर रही हूँ इस बच्चे की मौत से पहले इसकी माँ मर गई हो। या तीसरे महल से आवाज आई ज़ईफ़ा मैं अभी जिंदा हूँ, एक अमानत करबला, एक शाम लेके जा। आखिरी एक फिक्रा वो भी बरामदगी की वजह से पढ़ा, वरना शायद आगे ना पढ़ता, नहीं छोड़ देता। एक फिक्रा सिर्फ और सिर्फ बरामदगी की वजह से पढ़ा, सिर्फ आपने मुझे देखी, हर मोमेंट की बात मुझे देखी। ये मेरे छूटे हुए हालात है, बड़ी कबूल मजलिस है। ये बस एक दर्जा इजाफा होगा कि तो मैं माता बिस्मिल्लाह बनाऊंगा। ये तो आपने ज़ाकरीन से अक्सर सुना होगा, हर माँ छाँव में बैठी, जिसका 18 साल का गया वो भी छाँव में बैठी, जिसका 70 टुकड़ों में तकसीम हो गया वो भी छाँव में बैठी, जिनके 12 मील दूर गिरे वो भी छाँव में बैठी। पूरी जिंदगी धूप में गुजारी है असगर की माँ ने, न ठंडा पानी पिया, न धूप छोड़ी, न छाँव में आई। कुरान ने मेरे सर पे रख, एक दिन इमाम सज्जाद से बर्दाश्त नहीं हुआ, माँ के करीब आकर हाथ जोड़ के कहता अम्मा मैं तेरा बेटा, अम्मा मैं तेरा जख्मी बेटा, अम्मा मैं तेरा थका हुआ बेटा, अम्मा मुझसे तेरा चेहरा देखा नहीं जाता। अम्मा सुबह से धूप में बैठती है, शाम तक धूप में बैठी रहती है। अम्मा आज मिन्नत करता हूँ छाँव में चल, आवाज़ सज्जाद मुझे मजबूर न कर। अम्मा आज फिर वजह बता क्यों छाँव में नहीं बैठती। आवाज़ सज्जाद उस वक्त न तू था न तेरी फुफियाँ थी, जो मंजर मैंने देखा वो किसी ने नहीं देखा।
عرش تھا، کربلا کا دست تھا، ایک کربلا کا غریب تھا، ایک میں تھی۔ اما کون سا وقت آوازی تیرا بیٹا، میرا بیٹا جب پانی پی کے ہے نا، تیرے پاپا نے کہا میں غریب ہو گیا ہوں، رباب ایک کام تو کر، ایک کام میں کرتا ہوں، مجھے وہ وقت قیامت تک نہیں بھولے گا۔ اما کون سا وقت؟ سنیے گا، فکر رونے کا نہیں مر جانے کا ہے۔ اما کون سا وقت؟ آوازی میں بیٹے کی لاش لے کے کھڑی تھی، تیرا باپ قبر بنا رہا تھا، جو ہوشیہ اور اس کی ہائے نہ نکلے یا ماتم نہ کرے تو پھر اس کے آنے کا فائدہ کیا ہے؟ آوازی تیرے باپ نے قبر بنانی شروع کی، 9 لاکھ ہنس رہا تھا، اکیلا تیرا باپ رو رہا تھا۔ دعا کرو ہم مر جائے سید، قرآن کی عزت کی قسم، آوازی سجاد وہ وقت نہیں بھولے گا جب میں نے دیکھا یا تیرے باپ نے دیکھا، جب تیرے باپ نے کہا رباب بیٹا مجھے دے، میں نے کہا مولا ترکہ تیرا، سرمایہ تیرا، باپ لے گئے تھے آپ لے آئے ہیں، میں تو اجڑی ہوئی ماں ہوں، اگر اجازت ہو قبر میں اتارنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے چہرہ دیکھوں، آوازیں اجازت ہے۔ سجاد مجھے موت آ جاتی، وہ وقت نہ دیکھتی، کون سا وقت ماں؟ آوازیں میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کپڑا ہٹایا، مجھے بیٹے کی لٹکی ہوئی گردن نظر آئی، اس وقت میں نے کہا بادشاہ اتنا ظلم تو جائے بسم اللہ۔ اور اسی میں کہنا رہا ہے آخری فکرہ پڑھ۔ اچھا اماں آج چھاؤں میں بیٹھا، اماں میں بیٹھا، بی بی سائنہ پہ آ لیا ہوں، بہن امام وقت جو کہہ رہے ہیں ہمارا اس کے علاوہ بچے کہہ رہے ہیں تو مان، جب دیکھیں نا حسین کی حصے کی بہن ہے، بی بی روتے ہوئے اٹھی، اب ہر آنکھ کے باجے میں دیکھیں بی بی روتے ہوئے اٹھی، ایک ہاتھ امام سجاد نے پکڑا، ایک ہاتھ اجڑی ہوئی علی کی بیٹی نے پکڑا، ہائے ہائے مر نہ جائے ہم سید۔ دھوپ سے چھاؤں کی طرف علی اصغر کی ماں نے چلنا شروع کیا، رخ پھر گیا آسمان کی طرف، ورد شروع کیا، آوازی جس سے وعدہ کر کے آئی تھی اس کی لاش دھوپ میں تھی، بارے الہ میرا وعدہ نہ ٹوٹے، بے شک میری زندگی ختم ہو جائے میرا وعدہ قائم رہے، یہ بھی وقت کا امام ہے جس کا کہنا مان کے چلی ہوں، قرآن لے آ میرے سر پہ نہ کس سے بڑے مصائب ہوتے نہیں۔ ایک قدم چھاؤں میں تھا، ایک قدم دھوپ میں تھا، یا بی بی زینب کی چیخ نکلی سجاد کسے چھاؤں میں لیے جا رہا ہے؟ تیری ماں تو مر گئی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کر لینا، مولا کا واسطہ دے رہا ہوں، شام کا وقت ہے دعائیں دے میں رکھو، آغازِ تیری ماں تو مر گئی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ جو آیا ہی مصائب سننے کے لیے وہ ایک فکرہ سنے، اسی پہ گہوارہ برآمد کروں گا، 2 منٹ کی نعمت اور دے رہا ہوں، آغازِ تیری ماں تو مر گئی۔ میں نے کبھی کسی مخدرہ عصمت کا غسل و کفن نہیں پڑا، بس ایک اشارہ دے رہا ہوں، بی بی زینب عالیہ نے غسل کے دوران کہا سجاد سجاد کربلا سے لے کے شام تک میں دیکھتی رہی، جہاں ہم سب سو جاتی تھی نا وہاں تیری ماں اٹھ کے بیٹھ جاتی، چادر میں کچھ باندھا ہوتا، میں نے کئی بار پوچھا کیا دیکھ کے روتی ہو؟ آواز جب مر جاؤں تب دیکھ لینا، سجاد آج تیری غریب، آپ کی جو ماتم نہ کرے وہ سر چکا ہے، آج تیری غریب ماں دنیا سے جا رہی ہے، اجازت ہو تو میں کپڑا کھول کے دیکھوں کیا باندھا ہوا ہے چادر میں؟ آواز اماں اسی فکرے پہ گہوارہ آئے گا، مجھے نہیں پتا کہاں سے آنا ہے، لیکن جو تیار ہے ان سے کہہ رہا ہوں اسی فکرے پر گہوارے کی برآمدی کی ہوگی، گہوارہ جب تک یہاں تک نہ آئے اٹھنا نہیں، فکرہ سنیے گا، قرآن کی عزت کی قسم، آواز اماں اجازت ہے آج تو ماں جا رہی ہے، کھول کے دیکھ چادر میں کیا ہے؟ بی بی زینب نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کھولا، چیخ نکل گئی علی کی صابرہ بیٹی کی، آواز یا ماں کی قریبی دیکھ، سونا چاندی نہیں، اصغر کے جلے ہوئے جھولے کی 3 لکڑیاں، رباب کے ماتم کا سامان، ماتم اصغر۔
अपना